پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ماننا چاہیے فلسطینیوں کا حق، دنیا کو فلسطینیوں کا حق ماننا چاہیے، عربوں کو بھی ان کا حق ماننا چاہیے اور عملی طور پہ ماننا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، 1970 اور 1980 کے عشرے میں ایک اطالوی جرنلسٹ خاتون جو ہیں اوریانا فلاسسی، انہوں نے بڑی غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے بہت اہم لوگوں کے انٹرویوز کیے، جس میں امام خمینی شامل تھے، ہمارے ذوالفقار علی بھٹو شامل تھے، ہنری کسنجر شامل تھے، اور انہوں نے ایک انٹرویو جو ہے وہ یاسر عرفات کا بھی کیا۔ یاسر عرفات اس وقت جو ہے وہ غیر متنازع اور بہت بڑے لیڈر تھے فلسطینیوں کے، اور فلسطینیوں کا جو کاز ہے انہوں نے وہ دنیا میں پہنچایا تھا۔ ہر جگہ پہ ان کی وجہ سے وہ ایک علامت بن گئے تھے جد و جہد آزادی کی، فلسطینیوں کی طاقت کی، فلسطینیوں کے خواہشات کی۔ تو ان سے اوریانا فلاسسی نے جب انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ مسٹر یاسر، آپ یہ تو مانیں گے کہ اسرائیل جیت رہے ہیں؟ اس پہ یاسر عرفات نے کہا، ہاں اسرائیلی جیت تو رہے ہیں، مگر اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے پلس پوائنٹس کی وجہ سے نہیں جیت رہے، وہ عربوں کے نیگیٹو پوائنٹس کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ آج 2021 میں فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 1948 میں جو ایک سٹیٹ قائم ہوئی تھی اسرائیل کی، وہ ابھی تک بھی قائم ہے۔ حماس اسے ختم کرنا چاہتی ہے، عرب ممالک بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن یہ سٹیٹ ختم نہیں ہو رہی۔ اس کا ظلم بڑھ رہا ہے، اس کی زیادتیاں بڑھ رہی ہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایٹمی طاقت بن چکی ہے، یہ فائنینشیل ایک پاور بنتی جا رہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں اگر اسی طرح سے معاملات چلتے رہے تو یہ اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاسر عرفات کا کہنا یہ تھا کہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، وہ عربوں میں ہے۔ عرب جو ہیں ان میں وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، عربوں کے ساتھ وہ کون سے معاملے ہیں جس کا یاسر عرفات نے تجربہ کیا تھا، جس نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ ہم مختصراً جو ہے انتہائی اختصار کے ساتھ جو اسرائیل کی تاریخ ہے، فلسطین کی تاریخ ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور ہم اس میں سے عربوں کی جو کامیابیاں ہیں اور عربوں کی جو ناکامیاں ہیں ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا، اسرائیل کا مستقبل کیا ہوگا۔ 1948 میں جب اسرائیلی ریاست قائم ہوئی، جس دن یہ ریاست قائم ہوئی اس سے اگلے دن عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور جن ممالک نے اسرائیل پہ حملہ کیا ان میں مصر شامل تھا، اردن تھا، شام تھا، لبنان تھا، سعودی عرب تھا، یمن سے بھی کچھ لوگ تھے، اور ایک بڑا الائٹ، یہ ایک متحد قسم کا ایک حملہ تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس اقوام متحدہ کی اس قرارداد کے خلاف تھا جس کے تحت اسرائیل کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے عرب جو ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ایک بڑا غیر معمولی نقصان ہوا فلسطینیوں کو، جو آج تک جاری ہے۔ یعنی جو اقوام متحدہ نے جو پرپوزل دی تھی فلسطین کو، وہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی دی تھی۔ اس میں کوئی 57% جو علاقہ ہے، 55 سے 57% علاقہ جو ہے وہ اس نے اسرائیل کو دیا تھا۔ یہ جو یروشلم ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ چونکہ وہ تینوں مذاہب کے لیے مقدس تھا، اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دیا تھا۔ باقی علاقہ انہوں نے عربوں کو دیا تھا۔ جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے 1948 کی، اور اس میں عربوں کو شکست ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ معاملہ یوں ہوا کہ کچھ تو فائدہ اردن کو ہوا، کچھ مصر کو بھی پارشلی ہوا، کہ اردن جو ہے وہ ویسٹ بینک جو ہے، دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں، اور یہ اوریجنل جو پلان تھا یو این او نے دیا تھا، اس میں یہ علاقہ فلسطین کا حصہ تھا۔ اس پہ اردن نے قبضہ کر لیا،
اس کے بعد یہ جو بحیرہ روم کے ساتھ یہ پٹی ہے جس پہ آج کل ہم کانفلکٹ چل رہا ہے غزہ کا، اس پہ مصر نے قبضہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی تھے وہ بھاگ کے انہوں نے پڑوسی عرب ممالک میں اپنا لی، اور اسی طرح سے بے شمار جو عرب ممالک تھے وہاں سے جو ایک مائیگریشن شروع ہو گئی اسرائیل کی طرف، فلسطین کی طرف، اور انہوں نے فلسطین آنا شروع کر دیا۔ تو گویا اس جنگ نے، یہ جو جنگ تھی، اس نے عربوں کی جو عزت ہے یا عربوں کا جو معاملہ ہے اس کو خاصا نقصان پہنچایا، فلسطین کو خاصا نقصان پہنچایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو مغربی کنارہ ہے اور جو غزہ ہے، ایک اردن کے پاس ہے، ایک مصر کے پاس تھا۔ فلسطینی جو ہیں وہ ان کو انڈیپینڈنٹ حقوق نہیں دیے گئے تھے، یعنی عرب ممالک جو ہیں ان کے جو اپنے مفادات تھے وہ فلسطینیوں کے مفادات سے تھوڑے سے ہمیں اس ایریا میں بالا تر نظر آتے ہیں۔ عربوں کو اس جنگ میں جو ایک شکست ہوئی تھی، اس نے عرب نیشنلزم کو بڑا ابھارا۔ جمال عبد الناصر جو تھے وہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ یعنی استعمال کیا اور پولیٹیکلی استعمال کیا، اور انہوں نے بڑا آرگنائز کیا اور بڑے ایک زوردار طریقے سے انہوں نے ایک جنگ پلان کی۔ جمال عبد الناصر نے جنگ پلان کی۔ اس جنگ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی کریں گے لیکن ہم اسرائیلیوں سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس جنگ میں اردن شامل ہوا، شام شامل ہوا، مصر شامل ہوا، اور یہ 6 روزہ جنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ 6 روزہ یہ جنگ جاری رہی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوا عربوں کا۔ جو مغربی کنارہ تھا، جو بنیادی طور پہ نقشے میں فلسطین کا حصہ تھا اور جس پہ اردن کا قبضہ تھا 1948 کے بعد، وہ بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ غزہ جو مصر کے قبضے میں تھا اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ سرائے سینا پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ گولن ہائٹس جو ہیں جو شام میں تھیں، اور جو وہاں سے دمشق جو ہے وہ کوئی 30 کلومیٹر دور ہے شہر جو ہے، وہاں پہ بھی اسرائیلی جو ہیں وہ قابض ہو گئے۔ تو یہ جو 6 روزہ جنگ تھی اس نے بھی عربوں کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ عرب اس میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس دوران ایک معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ جو فلسطینی تھے، یاسر عرفات کی سربراہی میں انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنا لی، انہوں نے گوریلا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر دیں، جہاز ہائی جیک کرنے لگے، پوری دنیا میں فلسطین کا نام جو ہے وہ آنے لگا، میڈیا جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے لگا۔ اچھا، یہ جو تنظیم بنی اس کے 2 بڑے مقاصد تھے، کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ فلسطینیوں کے لیے اپنا علیحدہ ملک بنایا جائے۔ تو اس کے لیے چونکہ انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی، جہاز ہائی جیک کرنے شروع کر دیے، تو اس پہ ایک بہانہ مل گیا امریکہ کو، یورپ کو، کہ اس نے جو PLO ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ 1973 میں شام اور مصر نے پھر مل کے اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ اس وقت اسرائیلی جو ہے وہ اپنا ایک تہوار منا رہے تھے، رمضان کا وقت تھا، تو اس میں بھی عرب جو ہیں وہ کوئی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کچھ کنٹرول جو ہے وہ مصر نے جو ہے وہ نہر سویس پہ حاصل کیا، اور کچھ دوسری کامیابیاں جو ہیں وہ شام کے حصے میں بھی آئیں، لیکن جو گولن ہائٹس کا معاملہ تھا، وہ جو پہاڑی ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے اس پہ جو قبضہ ہے وہ اسرائیل کا کافی مستحکم ہو گیا۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ صورتحال کچھ آگے بڑھتی ہے، فلسطینی جو ہیں انہوں نے اپنے حقوق کی جدوجہد جو ہے وہ تیز کر دی تھی۔ 1970s میں ہی پھر اقوام متحدہ جو ہے اس نے PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے نکالا، اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو ایک فلسطینی عوام کا نمائندہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت تک بہت سے بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ ایک یہ مسئلہ تھا کہ سرائے سینا جو ہے اس پہ قبضہ تھا اسرائیل کا، غزہ پہ قبضہ تھا اسرائیل کا، اور
مغربی جو کنارہ ہے اس پہ اسرائیل کا قبضہ تھا، اور لیکن اسرائیلی جو ہے وہ مسلسل ایک تو عالمی دباؤ ان پہ تھا، دوسرا وہ خود ایک مسلسل حملوں کی صورت میں تھے۔ فلسطینی جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی زندگی انہوں نے دوبر کر رکھی تھی، اور انہیں یہ یقین دلاتے رہتے تھے کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس پہ انہوں نے اس وقت کے جو پھر صدر ہیں کیمپ ڈیوڈ، ایک سمجھوتا ہوا، اس پہ انور سادات جو ہیں مصر کے انور سادات نے دستخط کیے، اور اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی نیتن یاہو وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور بعد میں ان لوگوں کو نوبل پرائز بھی ملا۔ لیکن کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے دو نتائج نکلے۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اسرائیل نے صحرائے سینا کا جو بڑا ایک وسیع علاقہ ہے وہ مصر کو واپس کر دیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ مصر نے اسرائیل کو سرکاری طور پہ تسلیم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ یہ ہوا، اس سے یہ امید تو لگائی گئی کہ کوئی امن کی صورت یہاں پہ پرماننٹ جو ایک امن کی صورت نکلے گی، لیکن چند سالوں بعد ہی انور سادات کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا کیا تھا۔ یوں جو معاملہ تھا اس میں کوئی امن کی طرف چلنے کا، یا کوئی ایسی جس میں کوئی ایک پرامن طور پہ کوئی صورتحال پیدا ہوتی، اس کا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور اس دوران پی ایل او جو ہے اور مضبوط ہوتی گئی دنیا میں، اس نے اپنا معاملہ کر لیا، لیکن پی ایل او کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے، اور اس میں جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ ہوا کہ اردن میں، شام میں اور لبنان میں جو کیمپ تھے جس میں پناہ گزین تھے فلسطینی، ان کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے مغربی کنارہ جو ہے اس میں اسرائیلیوں نے پرماننٹ سیٹلمنٹس کا بنانی شروع کر دی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مغربی کنارے پہ انہوں نے ایک قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا، اور اس پہ بڑا ایک احتجاج بھی ہوتا رہا، عالمی سطح پر بھی احتجاج ہوتا رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ صورتحال چلتی رہی، معاملات خراب سے خراب ہوتے رہے، فلسطینی لڑتے رہے اپنی آزادی کی خاطر، لیکن پھر یہ نہیں ہوا کہ مصر نے تو تسلیم کر لیا تھا، وہاں سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں رہ گیا۔ اردن میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اکیلے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرتا، اس نے کسی حد تک اپنے ٹریڈ کے معاملات بھی اسرائیل کے ساتھ درست کیے۔ اس کے بعد شام کی صورتحال بھی یہ تھی کہ وہاں سے کچھ گڑبڑ وڑبڑ تو ہوتی رہی، لیکن کوئی بڑا اسرائیل کے لیے تھریٹ نہیں تھا۔ بڑا تھریٹ جو اسرائیل کو لبنان سے آیا، حزب اللہ نے اس کے خلاف بہت کارروائیاں کیں، اسرائیل نے لبنان پہ قبضہ بھی کرنے کی کوشش کی، اپنی فوجیں بھی بھیجوائیں، لیکن انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا اسرائیلی فوجیوں کو، اور اسرائیل کو وہاں سے بہرحال واپس آنا پڑا۔ یہ اسرائیلی فوج جو ہے اس میں بڑی ایک شکست خوردہ صورتحال میں اب اس کو واپس آنا پڑا۔ اس میں حزب اللہ جو ہے اس کے لوگوں نے بہت ہی ایک غیر معمولی جو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اسرائیل کو شاید پہلی دفعہ پتہ چلا کہ شکست کیا ہوتی ہے، اور اس سے بھی شکست ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ واپس آ گئے، لیکن فلسطینی جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہے، کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آواز اٹھتی۔ پھر 1992 میں اسرائیل میں ایک رابن یاٹسک جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے اس مسئلے کو دوسرے انداز سے دیکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسرائیلی جو ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں پہ موجود ہیں اسرائیل میں، لیکن فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ملک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ ہمیں کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ اور کلنٹن نے اس میں بڑا رول ادا کیا۔ رابن اور یاسر عرفات کی ملاقات ہوئی، دونوں نے جپی شپی ڈالی، معاہدے پہ دستخط ہوئے اوسلو میں، خاص طور پہ یہ معاہدہ اس حوالے سے، اوسلو کے حوالے سے یہ معاہدہ جانا جاتا ہے، اور اس میں ایک خاکہ بنا فلسطین کی سلطنت کا، مملکت کا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ پریکٹیکلی ایک اس سمت میں یہ پہلا بڑا قدم تھا، کیونکہ جو عرب لڑتے تھے
مصر لڑتا تھا، شام لڑتا تھا، اردن لڑتا تھا، لبنان لڑتا تھا، تو وہ فلسطینیوں کے لیے ان کے وہ کم لڑتے تھے. وہ اپنا جو ان کا ایک معاملہ تھا کہ ایک ریونج بھی تھا جو انہیں شکست ہوئی تھی اس کو وہ لیتے تھے، اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے. جمال عبد الناصر نے جو 1967 کی وار میں تو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو اسرائیل سے بدلہ لینے کی خاطر کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں. بہرحال یہ ایک معاملہ سیٹل ہوا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ غزہ کا جو علاقہ ہے، غزہ کی جو پٹی ہے، یہاں فلسطینی اکثریت میں تھے اس کو، اور مغربی کنارہ دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے وہاں جس کو مغربی کنارہ کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کے لیے خاص طور پہ بڑا، اس میں بہت سے مقامات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ وہ گرجا بھی ہے جس یہاں وہ کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئے تھے. پھر اس کے بعد وہ دریائے اردن کی خود عیسائیت میں بڑی اہمیت ہے. پھر اس میں دوسرے ایسے مقامات ہیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سے معجزات منسوب کیے جاتے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے اس پہ یہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بھی فلسطینی جو ہے اب وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لیں. لیکن اب یہ صورتحال بدل چکی تھی. یہ بیسیکلی تو یہ جو آئیڈیا تھا یہ وہی تھا جو 1948 میں اقوام متحدہ نے دیا تھا. لیکن اس کے درمیان ہوا یہ تھا کہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے یہاں پہ پرماننٹ سیٹلمنٹس بنا لی تھیں. وہاں پہ پرماننٹلی وہ موجود تھے، دیواریں بھی انہوں نے بنا لی تھیں، اور اس لیے اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینی اتھارٹی تو قائم کر دی گئی. غزہ کا جو علاقہ ہے وہ دے دیا گیا کہ وہاں پہ آپ اپنا ایک کر لیں. لیکن ظاہر ہے اسرائیل نے اپنا اس پہ کنٹرول نہیں چھوڑا. پارشلی آپ یوں سمجھیں کہ کنٹرول جو ہے فلسطینیوں کو شفٹ ہوا. اس کے بعد یہ جو ہم مغربی کنارے کی بات کرتے ہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ جگہیں ہیں نا. ان کے درمیان اسرائیل ہے. یہ جو غزہ کی پٹی اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو بحیرہ روم کے ساتھ ہے، اور جس کی جو سرحدیں ہیں وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کے ساتھ اور مصر کے ساتھ ملتی. تو یہ اب مغربی کنارے میں یہ ہوا کہ چونکہ وہاں سیٹلمنٹس ہو گئی تھی تو اس لیے انہوں نے پھر 3 علاقوں میں اے گروپ، بی گروپ اور سی گروپ بنائے. ایک گروپ وہ تھا جس میں فلسطینی آباد تھے. وہ انہوں نے کہا کہ جی فلسطینی اس پہ اپنی حکومت چلائیں، اس پہ اپنے معاملات کریں. اس کے بعد وہ علاقے تھے یہاں پہ فلسطینی بھی تھے اور اسرائیلی بھی تھے. اس کا جو کمانڈ ہے وہ فلسطین کو دے دی گئی اور اسرائیل کو دے دی گئی. کچھ علاقے ایسے بھی تھے مغربی کنارے میں، اسرائیلیوں نے اپنی بڑی آبادیاں بنا رکھی تھی اور بڑی سیٹلمنٹ بنائی ہوئی تھی، دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی، اسکول بنائے ہوئے تھے اور دوسرا معاملہ کیا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے بڑے ناجائز طریقے سے ان لوگوں کی حمایت کی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی اسرائیل کی حکومت ہوگی. تو یہ معاملہ، یہ سسٹم تھوڑی دیر چلا، لیکن پھر یہ یاسر عرفات کی طرح یہ جو اسری پرائم منسٹر تھے رابن یاٹسی، انہیں قتل کر دیا گیا. ایک شخص نے جو انتہا پسند یہودی تھا انہیں گولی ماری اور 3 فائر ان پہ کیے اور بڑے قریب سے، اور وہ ہلاک ہو گئے. اس سے 2 معاملات ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ کوئی آگے امن کی صورت پیدا ہوتی، کوئی معاملہ پیدا ہوتا تو اس کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جو کٹر جو یہودی ہیں ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اسرائیلی حکومت میں بڑھ گیا. اور انہوں نے بڑی تنقید کی اس پہ اسرائیلی پرائم منسٹر پہ کہ انہوں نے عربوں کے لیے بہت ہی ایک سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے فلسطینیوں کے لیے، جو درست نہیں ہے. کیونکہ جو کٹر اسرائیلی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ان کا حق ہے، صدیوں سے ان کا حق ہے، اس میں کسی فلسطینی کا کوئی حق نہیں ہے. کچھ دوسرے فلسطینی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا حق ہے. کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو بالکل باہر نکال دینا چاہیے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا. اچھا، اس دوران چونکہ پی ایل او نے، الفتح نے، جو یاسر عرفات کی صورت میں کام کر رہی تھی اور یاسر عرفات کی سربراہی میں وہاں پہ اس نے اپنی حکومت بھی قائم کی تھی، تو الفتح نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. اس سے پہلے ہی حماس کا ایک گروپ جو ہے وہ بن چکا تھا. حماس کا جو گروپ ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. حماس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے، اسرائیل کو ہر صورت میں ختم ہونا ہے. اور اس کے بعد 2006 میں الیکشنز ہوئے اور اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی جو بھی ایک پولیٹیکل، وہ تو ایک لمبی ایک بات ہو جائے گی. بہرحال غزہ پہ حماس کا کنٹرول ہو گیا اور اس وقت سے وہاں پہ حماس کا کنٹرول ہے. اور یہ جو
الفتح کا ایک معاملہ ہے، یہ مغربی کنارے پہ ان کا کنٹرول تھا، اور ان دونوں کی دو فلسطینیوں کے یہ دونوں گروپس ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، ان کا آپس میں جھگڑا بھی ہوا، اور ایک خانہ جنگی کی کیفیت بھی رہی، لوگ بھی اس میں مارے گئے، اس میں انٹرنیشنل فورسز نے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن بہرحال ان کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی یہ معاملات جو ہیں دونوں کے جو ہے چل رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو تازہ واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ شیخ جراح کے علاقے میں اسرائیلی تو کوشش کر رہے ہیں، مدت سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، لیگل طریقے سے، پیسے دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، ظلم کر کے وہ جو اسرائیل جو آبادی ہے اس کو کم کریں، کیونکہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جو ایک معاملہ ہے جب بھی ہوتا ہے، تو ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے ملکوں میں اسرائیلی پناہ گزین ہیں ان کو واپس لایا جائے، تو اسرائیل اس لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو آبادی کا تناسب ہے اسرائیلیوں کا وہ کم ہو جائے گا اور اس کو نقصان ہوگا، تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فلسطینیوں کے لیے نزدیک یہ بہت اہم مطالبہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، وہ اپنی سرزمین جو ہے وہاں پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جب واقعہ پیش آیا شیخ جراح والا، اور اس کے بعد بس اقصیٰ پہ سپاہی گھس آئے اور انہوں نے تشدد کیا، اور تو اس کے بعد ایک راکٹ جو ہیں وہ حماس نے پھینکنے شروع کر دیے، اور ایک 11 روزہ یہ ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حماس راکٹ پھینکتی تھی، وہ بڑی وحشیانہ بمباری کرتے تھے اسرائیلی، اور وہ انہوں نے ٹینکس بھی استعمال کیے، زمینی ہتھیار بھی استعمال کیے، جہاز بھی استعمال کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بدترین جو ہے وہ انہوں نے تشدد کیا، بڑا ظلم کیا وہاں پہ۔ دنیا بدل چکی ہے۔ 1906 کے قریب یہ پہلی دفعہ دنیا کو پتہ چلا تھا کہ یہ پبلسٹی جو ہے ظلم کو روکنے کا بڑا ایک اچھا طریقہ ہے، اخبار اچھا طریقہ ہے۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو اسرائیل کا ایک میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، یا میڈیا کے ساتھ جو اس کے بعض لوگ اس کا کنٹرول ہے، اس کی وجہ سے فلسطینیوں کی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں آئی۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب سوشل میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں۔ غزہ میں جو کچھ بھی ہوا اس کو وہاں کے جو صحافی تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو عام لوگ تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا۔ اس سوشل میڈیا نے بڑا امپیکٹ ڈالا دنیا میں، رائے عامہ کو بڑا تبدیل کیا۔ امریکی صدر جو ہیں وہ بالکل جو بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل کو ٹائم دے رہے تھے کہ وہ جتنا ظلم چاہے وہ کر لے، جو تباہی لانا چاہتا ہے وہ تباہی وہاں لے آئے، لیکن ایک پریشر بلڈ ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ان بے شمار اور ہزاروں جو ایک ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی گئیں، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکی جو صدر ہیں وہ اس دباؤ میں آ گئے، اور انہوں نے اس میں اپنا ایک کردار جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں انہوں نے پھر مصر جو ہے اس کو بھی شامل کیا۔ اب مصر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہوا ہے، انور سادات صاحب قتل ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پہ مصر نے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی جو ہیں وہ نہر سویز کے کنارے، یا یہ جو خلیج عقبہ کے کنارے جو انہوں نے ریزورٹس بنائے ہوئے ہیں مصریوں نے، وہاں پہ وہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں۔ مصر کی جو اکانومی ہے وہ بڑا، اس میں جو ایک رقم خرچ کرتے ہیں اسرائیلی جا کے مصر میں، اس پہ بہت زیادہ وہ ایک رقم ہے، اور بہت زیادہ مصری اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو لیکن مصر میں اسرائیل کے خلاف بہت جذبات ہیں، اور وہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جو اسرائیل کو نہیں دیکھنا چاہتے، اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن حکومت جو ہے وہ چونکہ عالمی معاہدوں کی بھی پابند ہے، اس کے اپنے دوسرے معاملات بھی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ اس خطے میں امن ہو۔ تو انہوں نے جو مصری صدر ہیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں سیز فائر ہو گیا۔ 11 روزہ جنگ کے بعد جو سیز فائر ہوا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عارضی ایک آپ جنگ بندی کہہ لیں، یعنی فلسطین کا اسرائیل کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک ریلیف مل گیا ہے فار ٹائم بینگ، اور کسی بھی وقت یہ مسئلہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، کیونکہ سیز فائر کے بعد بھی مسجد اقصیٰ میں سپاہی گھس آئے، اسرائیلی سپاہی گھس آئے، انتہا پسند جو ہیں وہ یہودی گھس آئے۔
در حقیقت جو انتہا پسند یہودی ہیں، جو رائٹ ونگ کے یہودی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے، جنگ جو ہے، یہ جاری رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو فلسطینی ہیں ان کا خاتمہ ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا سکے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو زخمی کیا جائے۔ اس معاملے میں نہ کوئی عورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ انسانی حقوق کو دیکھتے ہیں۔ وہ بڑا تشدد کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ۔ پھر ہم یاسر عرفات کی بات کریں گے، جس نے یہ کہا تھا کہ عربوں کے جو منفی پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ماننا چاہیے فلسطینیوں کا حق، دنیا کو فلسطینیوں کا حق ماننا چاہیے، عربوں کو بھی ان کا حق ماننا چاہیے اور عملی طور پہ ماننا چاہیے، کیونکہ عربوں نے جو 3 جنگیں کی ہیں اس میں وہ زیادہ ان کا اپنا ایک ریونج زیادہ تھا۔ فلسطینیوں کو اس طرح سے انہوں نے اس فلسطینی کاز جو ہے اس کو اس طرح سے لے کے نہیں چلے جس طریقے سے انہیں لے کے چلنے چاہیے تھا۔ اس پہ میں یہ بات جو کر رہا ہوں، اس پہ فلسطینی جو لیڈر ہیں ان کی بہت سے تحفظات بھی ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پہ دیے ہیں، مختلف ممالک کے متعلق دیے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان نے فلسطینیوں کی بے پناہ حمایت کی ہے، غزہ جو ہے اس پہ جو بمباری ہوئی ہے اس کی بے پناہ مذمت کی ہے، اور پاکستان نے جو پاکستان کے عوام ہیں وہ مسجد اقصی کو قبلہ اول سمجھتے ہیں۔